السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ عفو درگزر۔ عفو کے لفظی معنی ہے معاف کرنا، درگزر کرنا یا چھوڑ دینا۔ اللہ عز و جل کی صفات میں سے ایک صفت عفو بھی ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی کی اس صفت کے مکمل نمونہ اور آئینہ تھے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صبر اور درگزر کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دکھوں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے دو چار کرنے والے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتھروں سے لہو لہان کرنے والے، کوڑا پھینکنے والے اور جان کے دشمن لوگ جب جنگی قیدیوں کے روپ میں بے بس ولاچار ہو کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور پیش ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ صرف انہیں معاف کر دیا بلکہ ان کو اپنے سینے سے لگا لیا اور ان کے لیے اللہ تعالی کے حضور دعا کی۔ آپ کی اس عفو درگزر کو اور رحم دلی کو دیکھتے ہوئے وہ لوگ جو کبھی اسلام کے مخالف تھے، انہوں نے خود اسلام قبول کیا بلکہ دل و جان سے اسلام کے لیے کام کرنا شروع کر دیا اور اسلام نے ان کے دلوں میں ڈیرے ڈال لیے۔ ایک حدیث پاک حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فرمایا ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ رحم نہیں کرتا اس پر جو رحم نہیں کرتا انسانوں پر۔ ہمارے اسلامی معاشرے کی بنیاد چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنا اور مصیبت زدہ اور بدحال انسانوں پر رحم کرنے پر قائم ہے۔ ایک اور حدیث پاک جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار، تیرے بندوں میں سے کون تیری بارگاہ میں زیادہ عزت والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ جو بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود معاف کر دے۔ یہاں میں عفو درگزر کی ایک بہت ہی اعلیٰ مثال اور واقعہ بیان کرنے لگا ہوں جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پیش آیا۔ ایک دن دو نوجوان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے جہاں بہت سے لوگ موجود تھے اور اشارہ کرتے ہوئے عرض کیا، اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو شخص بیٹھا ہے اس نے ہمارے والد کو قتل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے دریافت کیا کہ یہ نوجوان جو دعویٰ کر رہے ہیں کیا درست ہے اور تو نے ان کے والد کا قاتل کیا ہے؟ تو اس شخص نے عرض کی، اے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ، جی یہ درست کہہ رہے ہیں، مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو نے کس طرح ان کے والد کو قتل کیا؟ تو وہ شخص عرض کرنے لگا کہ اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن ان کا والد اپنے اونٹ سمیت میرے کھیتوں میں داخل ہو گیا اور میرے منع کرنے کے باوجود بھی نہ مانا تو میں نے ایک پتھر زور سے اس پر دے مارا جو سیدھا اس کے سر پر لگا جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پھر تو تمہیں اس کا قصاص دینا پڑے گا اور جان کے بدلے جان دینی پڑے گی۔ وہ شخص عرض کرنے لگا کہ اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے نام پر جس کے حکم سے یہ زمین و آسمان قائم کھڑے ہیں، مجھے واپس اپنے گھر جانے دیا جائے تاکہ میں اپنے بیوی بچوں کو یہ بتا آؤں کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا، اس کے بعد میں واپس آ جاؤں گا، کیونکہ اللہ کے سوا میرے بعد ان کا کوئی آسرا نہ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہاں کون ہے جو تمہارے واپس آنے کی ضمانت دے کہ تم صحرا میں جا کر واپس آ جاؤ گے؟ پوری محفل میں خاموشی چھا گئی اور کوئی بھی اس کی ضمانت دینے کے لیے نہ بولا کیونکہ اس کو وہاں موجود کوئی بھی شخص نہیں جانتا تھا
اور یہ کوئی رقم کے ادھار یا زمین کے ٹکڑے یا کسی جانور کے سودے کی بات نہ تھی، یہ تو ایک گردن کی ضمانت کا معاملہ ہے جسے تلوار سے کاٹ دیا جانا ہے، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی شریعت کے تنفیذ کے معاملے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اعتراض کرے یا کسی قسم کی سفارش کا سوچ سکے۔ محفل میں موجود تمام لوگ بشمول صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک خاموشی طاری تھی۔ اس صورتحال سے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی متاثر ہیں، کیونکہ اس شخص کی حالت نے سب کو ہی حیرت میں ڈال دیا تھا کہ اس شخص کو واقعی قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے اور اس کے بچوں کو یتیم اور اس کی بیوی کو بیوہ کر دیا جائے اور ان کو بھوکا مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، یا پھر اس کو بغیر ضمانت کے واپس جانے دیا جائے، اور اگر وہ واپس نہ آیا تو مقتول کا خون رائے گا جائے گا اور انصاف نہ ہو سکے گا۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سر جھکائے افسردہ بیٹھے ہیں اور اس صورتحال پر سر اٹھا کر التجا بھری نظروں سے ان نوجوانوں کی جانب دیکھا اور فرمایا، کیا تم اس کو معاف نہیں کر سکتے؟ ان نوجوانوں کی جانب سے جواب آیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے والد کے قاتل کو معاف کر دیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار پھر دربار کی جانب دیکھا اور بلند آواز سے پوچھا، اے لوگو، کوئی ہے جو اس کی ضمانت دے؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زہد و صدق سے بھرپور بڑھاپے سے کھڑے ہو کر فرمانے لگے، امیر المؤمنین، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے ابو ذر، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ اس نے قتل کیا ہے جس کی تم ضمانت دینے جا رہے ہو۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے امیر المؤمنین، میں اسے نہیں جانتا اور میرا اٹل فیصلہ ہے، چاہے اس نے قتل ہی کیوں نہ کیا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر آپ کو اس کو جانے بغیر کس طرح ضمانت دے رہے ہیں؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے اس کے چہرے پر مومنوں والی صفات دیکھی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بول رہا اور انشاءاللہ یہ ضرور واپس آئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھ لو، اگر یہ شخص 3 دن میں واپس نہ آیا تو مجھے تمہاری جدائی کا صدمہ سننا پڑے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے امیر المؤمنین، پھر اللہ مالک ہے اور میں اپنے فیصلے پر قائم ہوں اور یوں حاکم وقت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو 3 دن کی مہلت دے کر رخصت کر دیا۔ تیسرے دن وقت عصر تمام شہر میں ان نوجوانوں نے منادی کرا دی اور وہ اپنے والد کے قتل کا قصاص لینے کے لیے بے چین ہیں، اور لوگ اللہ کی شریعت کی تنفیذ دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لے آتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے وہ شخص؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ مختصر سا جواب دیا کہ یا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، میں نہیں جانتا اور مجھے کچھ پتہ نہیں، اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں جہاں سورج ڈوبنے کی جلدی میں آج معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ جاتا دکھائی دیتا ہے۔ محفل میں ہوکا عالم ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ مغرب سے چند لمحے پہلے وہ قاتل شخص آ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اگر تم لوٹ کر نہ بھی آتے تو ہم تیرا کیا بگاڑ لینا تھا؟ تو وہ شخص کہنے لگا، اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، بات آپ کی نہیں ہے، بات اس ذات کی ہے جو سب کے ظاہر و پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے، اور دیکھ لیجئے میں اپنے بچوں کو
تنہا صحرا میں اللہ کے آسرے پر چھوڑ کر قتل ہونے کے لیے آ گیا ہوں، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ اب لوگوں میں سے وعدہ کا افاع ہی اٹھ گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ نے کس بنیاد پر اور کیا سوچ کر اس کی ضمانت دی تھی؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے ڈر تھا کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان نوجوانوں سے پوچھا، کہو اب کیا کہتے ہو؟ اب ان نوجوانوں نے روتے ہوئے عرض کی، اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، ہم نے اسے اس کی صداقت کی وجہ سے معاف کر دیا ہے، اور ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھے کہ اب لوگوں سے عفو در گزر ہی اٹھا لیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تو پوری محفل سے بھی اللہ اکبر کے نعرے لگنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روتے ہوئے فرمایا، اے نوجوانوں، تمہاری عفو در گزر پر اللہ تعالی جزائے خیر دے۔ کیا آج کل ہم لوگوں میں عفو در گزر کرنے کی تھوڑی سی بھی روایات ہیں، اور ہم لوگ بھول گئے ہیں کہ عفو در گزر کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہم لوگ تھوڑی سی غلطی پر ایسے لڑ پڑتے ہیں جیسے ہم لوگ انسان ہی نہ ہو اور اسلام کا دیا ہوا درس بھول جاتے ہیں۔ ہم کسی اور سے کیا گلہ کریں گے؟ آج کل سگے بہن بھائی آپس میں پیار محبت سے نہیں رہ سکتے اور لڑ پڑتے ہیں بات بات پر، اور سگے رشتہ دار بھی عفو در گزر کا خیال نہیں کرتے۔ چھوٹی موٹی غلطیوں کو درگزر کرنا ہی بہتر ہوتا ہے تاکہ معاشرے میں صلح جوئی کی بنیاد پڑے۔ اگر ہم اللہ پاک کی خاطر کسی کو معاف کر دیں گے اور اس معاملے میں درگزر سے کام لیں گے تو اللہ پاک بھی ہمارے ساتھ رحم اور درگزر کا معاملہ فرمائے گا، اور اس دنیا میں ہماری عزت پہلے سے زیادہ قائم کر دے گا، کیونکہ عزت دولت سب خدا کے ہاتھ میں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔